بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل وأما بيان التفسير فهو ما إذا كان اللفظ غير مكشوف المراد فكشفه ببيانه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ بیان ہو رہے ہیں. کیا وجوہ بیان ہو رہے ہیں؟ بیان کے طرق وہ بیان ہو رہے ہیں. تو بیان 7 قسم پر ہے. ایک آ گیا بیان تقریر کہ لفظ کا حقیقی معنی ظاہر ہے، مجاز کا احتمال ہے. متکلم نے ایسا لفظ ساتھ جوڑا جس نے اس بات کو پکا کر دیا کہ یہاں حقیقی معنی ہی مراد ہے. جس سے پکا کیا اس کا نام بیان تقریر. لفظ عام ہے. عام جو ہے جب تک دلیل نہ ہو وہ شمول کا فائدہ دیتا ہے، لیکن تخصیص کا احتمال ہے تو ساتھ متکلم نے لفظ ذکر کر دیا جس سے پتہ چلا کہ بے سارے مراد ہیں، کوئی بھی بیر نہیں نکلا. تو اس کو کیا اس نے اسی بات کو جو ظاہر تھی پکا کر دیا. کیا کر دیا؟ دھیان کرو، مثالیں آ گئی ہیں. 7 قسموں میں سے دوسری قسم ہے بیان تفسیر. 7 قسموں میں سے دوسری قسم ہے بیان تفسیر. بیان تفسیر وہ ہے، مراد تو لفظ ہے نا. بیان تفسیر وہ ہوتا ہے کہ متکلم نے جو پہلے لفظ بولا ہے وہ مکشوف المراد نہیں. مکشوف مراد نہیں، متکلم کی اس سے مراد کیا ہے وہ واضح نہیں. وہ واضح تو پھر متکلم نے اس کے ساتھ ایک اور کلام یا لفظ جوڑا جس سے مراد واضح ہو گئی. تو اب جس سے مراد واضح ہوئی ہے اس کا نام ہے بیان تفسیر اور پہلے کا نام ہے مفسر. جی ایشا بس. پچھلا ہو گیا بیان تقریر مقرر، تو پہلا ہو گیا مقرر. جی 7 قسموں میں سے دوسری قسم ہے بیان تفسیر. بیان تفسیر وہ ہوتی ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جب متکلم نے بات کہی تو وہ بات واضح نہیں تھی، وہ غیر مکشوف المراد ہے. مراد اس سے واضح نہیں، وہ غیر مکشوف المراد ہے. تو پھر متکلم نے اس کے ساتھ اور کچھ جوڑا تو جس سے مراد واضح ہو گئی. تو یہ جو بعد میں آیا ہے نا لایا ہے متکلم، اس کا نام ہے، اس کا بیان ہے بیان تفسیر. اس کا نام ہے بیان تفسیر، جس نے اس ما قبل کی مراد کو واضح کر دیا. ما قبل کی واضح کر دیا. بیان تفسیر فا ہوا، پس وہ بیان تفسیر ما وہ ہے کہ جب لفظ یعنی متکلم نے جو پہلے بولا ہے وہ مکشوف المراد نہیں، یعنی اس کی مراد واضح نہیں بھی اکرنا کیویں میں، اس کے بعد متکلم نے اس کے ساتھ بیان جوڑا تاکہ وہ جو مراد ہے وہ اس کا کشف ہو جائے. تو اس بیان کو کیا کہتے ہیں؟ بیان تفسیر کہتے ہیں. اور دیکھ حاشیت بائیں طور کہ وہ جو متکلم نے پہلے بولا ہے وہ مجمل ہے. وہ کیا ہے؟ مجمل ہے یا وہ مشترک ہے. تو اب جب تک مجمل ہے اس کا اجمال دور نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا. مشترک کو تو کون سا معنی مراد ہے جب تک یہ تعین نہیں ہوگا عمل نہیں ہو سکتا. مجمل دی مثال ہی جیسا کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اب صلاۃ کی کیفیت کیا ہے، زکوٰۃ کتنی ہے اور کتنا مال ہو تو بندے پر زکوٰۃ فرض ہے. اس بارے میں یہ دونوں لفظ اقیموا الصلاۃ میں الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ میں زکوٰۃ کیا ہے جی؟ مجمل ہے. سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. پس لفظ صلاۃ مجمل ہے
لاحق ہوا اس کو بیان سنت کے ساتھ. سونے پھر جو کچھ بیان کیتا وہ سارا قرآن پاک دے لفظ الصلاۃ دا بیان تفسیر ہے وہ کیے. اور اسی طرح زکوٰۃ مجمل ہے نصاب کے حق میں اور قدر کے حق میں. وہ جو واجب ہے نصاب کننا ہے تو پھر دینی کنی ہے تو پھر لاحق ہو گیا اس کو بیان سنت کے ساتھ. سرکار نے اس کی وضاحت کر دی اتنے پیسے اتنی زکوٰۃ. یہ سارا سرکار کا جو بیان ہے کس کے لیے؟ لفظ زکوٰۃ جو قرآن میں آیا ہے. اسی طرح لفظ بائن کیا یہ مشترک ہے. اس کا معنی ہے جدائی جدا کرنا. بھئی جدائی نکاح سے یا جدائی کسی اور سے. تو جب معین کر دی معین کیا متکلم نے تو عینت طلاق ہو. جب معین کیا متکلم نے کہ میری مراد سے کیا ہے طلاق تو اب یہ بیان تفسیر ہے. فصل اور بہرحال بیان تفسیر. بس وہ ہے جب ہو لفظ. اور جڑا متکلم پہلو بولے غیر مکشوف المراد میں مراد واضح نہیں پس کشف کر دیا متکلم نے اس لفظ کو یعنی کھول دیا اس لفظ کو اپنے بیان کے ساتھ. فصل اور بہرحال بیان تفسیر پس وہ ہے جب کہ وہ لفظ غیر مکشوف المراد پس کشف کر دیا متکلم نے اس لفظ کا. اور جڑا پہلو بولے جڑا بعد وچ بولے نا یہ بیان تفسیر. اور بہرحال بیان تفسیر پس وہ ہوتا ہے کہ جب وہ لفظ غیر مکشوف المراد بس کشف کر دیا متکلم نے اس لفظ کا بیان کے ساتھ. مثاله اذا قال لفلان علی شیء ثم فسر الشیء بثوب او قال علی صبر مثالیں اب اس کی. کسی نے اقرار کیا لفلان علی شیء فلانے کے لیے میرے ذمہ ایک شے ہے ایک شے ہے. اب شے مجمل ہے شے مجمل ہے وہ کیڑی شے ہے. پھر اس نے کہہ دیا شے ان سمجھے نا جی اے صوبن اے صوبن کپڑا وہ شے کیڑی کپڑا ہے. اب صوبن جب ساتھ جوڑا تو کیا بن گیا یہ بیان تفسیر بن گیا. ایسا بس جی کیا کہ جی مثال جب کہا کسی شخص نے کہ لفلان علی شیء فلانے کے مجھ پر کوئی شے ہے تو اب یہ جو شے ہے یہ مجمل ہے کہ کون سی شے کوئی پتہ نہیں ہے کون سی شے. پھر اس کی تفسیر کی اے صوبن یعنی کپڑے کہ فلانے کے اے صوبن کہ فلانے کے مجھ پر کپڑے یعنی میرے ذمہ جو شے ہے وہ کپڑے ہیں. تو اب صوب کیا بن گیا؟ صوب بیان تفسیر بن گیا. مثال اس کی جب کہا شخص نے فلانے کے لیے مجھ پر ایک شے ہے پھر تفسیر کر دی شے کی صوب کے ساتھ. جی مثال اس کی جب کہا شخص نے فلانے کے لفلان علی شیء پھر اب وہ کپڑا کون سا وہ آگا پھر بکری گل ہے شاید ہی وضاحت ہوگی بھی وہ مونگ پھلی نہیں بلکہ کپڑا ہے. جی پھر تفسیر کر دی اس نے شے کی کپڑے کے ساتھ. مثال بیان تفسیر کی جب کہا فلان علی شیء پھر تفسیر کر دی اس شے کی کپڑے کے ساتھ. او قال علی عشرۃ دراہم و نیف. ایک منٹ اچھا جی یا اس نے یوں کہا لفلان علی عشرۃ دراہم و نیف نیفن بھی ہے تو نیفن بھی گا نیفن فلانے کے مجھ پر 10 درہم ہیں اور کچھ اوپر اور کچھ اے نیف آندے نے 1 2 3 نو کنوں 1 2 3 یعنی ہن کچھ اوپر 1 ہوئے تے 11 2 ہن تے 12 3 ہن تے اس میں ابہام ہے اجمال ہے کہ وہ اوپر جو زید ہیں وہ کتنے ہیں. سنیجے پھر اس نے بعد میں وضاحت کر دی اے واحد اے واحد او اسنان
او सलासत, कोई भी वजात कर दी। अब ये जो बाद में वाहिद इस्नान सलासा लाएगा ना, ये क्या बन जाएंगे? तफसीर बन। हाँ जी शाबा, क्या आखिर? या किसी शख्स ने कहा अलैया अशरतु दराहिमा व नीफिन, के फलाने के मुझ पर 10 दिरहम और ऊपर कुछ। तो अब जो नीफ है इसमें ये जो है गैर मकशूफुल मुराद है, तो अब उसने आगे क्योंकि ये 1 2 3 तक बोला जाता है, कुछ ऊपर, वो कुछ ऊपर 1 है 2 है 3 है, इसमें इबाम हो गया। फिर उसने बाद में कहा वाहिदुन वाहिदुन, तो अब इस्नान सलासा, ये जो भी साथ जोड़ेगा ये बन जाएगा, तफसीर बन जाएगा। वजात होगी जो ऊपर जायद है वो कितने हैं? 1 के तो कुल कितने? 11, 2 है तो कुल 3 है तो 13। या कहा फलाने के ना लाने ले फलाने के लिए मुझ पर 10 दिरहम और कुछ ऊपर, अब इसमें इबाम हो गया। फिर तफसीर कर दी नीफ की, किसके साथ? वाहिद के साथ। या अब ये क्या बन गया इसका बयान? ऐशा बस जी। या कहा उसने फलाने के मुझ पर 10 दिरहम और नीफ, फिर तफसीर कर दी उसने नीफ की 1 के साथ या 2 के साथ। शाबा जी। क्या कहा उसने फलाने के लिए मुझ पर फलाने के लिए मुझ पर 10 दिरहम है और कुछ ऊपर, फिर तफसीर कर दी नीफ की वाहिद और इस्नाइन के साथ। और तो लिखा जी कि मुबर्रद से रिवायत है नीफ 1 तो लेके 3 तक नजर आ रहे हैं, 1 तो लेके 3 तक, 1 2 3 ये नीफ ने जी। اور نیف بھی ہے تو نیف بھی ہے، نیف تے نیف جی میں میت تے میت، سید تے سید، ایویں نیف تے نیف پڑھ دے نیف یا نیف اصل لفظ ہے جی۔ او علیہ دراہم وفسرها بعشرۃ مثلا، یا اس نے اقرار کیا لے فلان علیہ دراہم، فلانے کے میرے ذمہ کچھ درہم ہے۔ اب کچھ میں بہام ہے کتنے ہیں جی، تو اس نے آگے جوڑ دیا عشرۃ، کیا؟ عشرۃ، خمسۃ، ستۃ، ثمانیۃ، کوئی بھی جوڑ دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یعنی تفسیر بن جائے گا کہ وہ کتنے ہیں؟ وہ 10 ہیں، 8 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں جی۔ یا کسی شخص نے کہا علیہ دراہم، اور پیچھے جوڑ لے فلانے نے کہا کسی شخص نے فلانے کے مجھ پر، انہوں نال جوڑو ہر جگہ دیں جی، فلانے کے مجھ پر درہم ہے، شابہ دراہم ہے، دراہم ہے، تو اب فلانے دے میرے ذمہ کچھ پیسے نے، اب جو کچھ کتنے پیسے نے؟ اس آکے جی 1000 روپے ہے، تو اب اس نے آگے خود وضاحت کر دی کہ فلانے کے مجھ پر 10 درہم جی۔ باقی عرف دا لحاظ ہوندا ہے یار 1000 دیں کی مطلب 1000 کھوتا جی، سمجھو میں نا یار بڑی مجبوری بن گئی 5000 دیں یار کی 5000 چنے گن کے دیں، مطلب عرف دا لحاظ ہوندا ہے، عرف دا سمجھتے پہ کوئی نہیں سمجھتے انہیں یار انہیں 5000 دے دیتا ہے کی مطلب پیسے دے، 10000 دے دیتا ہے کی مطلب اے مطلب ہے جی۔ یا کہا فلانے کے مجھ پر دراہم ہیں، اور تفسیر کر دی متکلم نے دراہم کی 10 کے ساتھ، مثلاً تاں بھی 10 بھی 9 8 7 6 5 4 3 تک، تھلے نہیں، تھلے پھر دراہم نے جمع ہے جی۔ یا کہا شخص نے فلانے کے مجھ پر درہم ہے، اور تفسیر کر دی اس نے درہم کی 10 کے ساتھ مثلاً۔ یا کہا متکلم نے فلانے کے لیے مجھ پر 10 درہم ہے، 10 درہم ہے، پھر تفسیر کیڑی شاید کرنی ہے؟ 10 درہم ہے، اور تفسیر کر دی درہم کی 10 درہموں کی 10 کے ساتھ مثلاً۔ ہاں جی۔ وحکم ہذین النوعین من البیان ان یصح موصولا و مفصولا، اے ذرا گلہ خاص ہونی ہے جو دھیان کرے جی۔ علامہ فرماتے ہیں بیان تقریر تے بیان تفسیر یہ عام ہے۔ بیان تقریر جس کا بیان ہے متصل بیان ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، وقفے کے ساتھ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے،
اسی طرح بیان تفسیر موصولن بھی ٹھیک ہے تے مفصولن بھی ٹھیک ہے. بھی پہلے کی ہو جائے پہلے گل ہو گئی تے پھر جسے ضرورت پئی تے بیان کر دیتا ہے, جسے ضرورت پہ بیان کر دیتا ہے. جی حکم ان دو قسموں کا یعنی بیان تقریر اور بیان تفسیر کا حکم یہ ہے کہ صحیح ہے, یعنی حکم جو ہے متکلم نے جب بولا تو بعد میں اور مثال طور جنازے دلانا ہے, بس رات کسے لینا دینا ہوئے تے بھی اسی حاضر ہاں تے کسے بندے آکھے جی میں تواڈے ابے دے کچھ پیسے دینے نے, اوتھے انہاں نہیں پوچھنا کنے نے, گل پردے 'چ رکھنی کہ پوچھ لینا ہے, گھر آ کے پوچھنا وہ کنے پیسے نے. اے بیان ہے کہ کوئی نہیں, موصولوں نے کہ مفصولوں نے, تے جائز ہے کہ کوئی نہیں, جائز ہے. سمجھ آتی پی جی کنی واری گل پردہ پانا پیندا, بعد چوں دی وضاحت کریں گے. جی ہاں جی شامہ جی. اب اس بیان کی متصل بیان تفصیل لائے یا منفصل فصل کے ساتھ بیان تفصیل لائے. مثلا ایک بندہ جہاں نو پیسے دی تلاش ہے تے کہ کم جانا دوجاں دا چھڑ یار پیسے ہیں آ چلیے پیسے بڑے, اون اوتھے نہ پوچھے راج پوچھے 10 یار کنے نے جڑے کم چلو یار اللہ دے بندے کم ساڈا 20,000 دے تے میرے کول تے اس وقت 40,000. یہ مفصولن ٹھیک ہے, مفصولن کہ نہیں ٹھیک ہے, مفصولن ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے. اب لطف وچ ویکھو نا تاں تینوں بار بار کہنا ہو اللہ بھلا کر جے اوئے. تو ان دو قسموں کا حکم یہ ہے کہ یہ جو بیان ہے نا متصل ہو تب بھی ٹھیک ہے, وقفے کے ساتھ ہو. کچھ آگے آئیں گے جن میں موصولن شرط ہے, مفصولن ٹھیک نہیں ہوتے. اور حکم ان دو نو کا, ان دو نو من البیان کا یہ کہ صحیح ہے. کون او بیان کیڑا, بیان تفسیر یا بیان تقریر, پہلے ترتیب نہ بولنا, بیان تقریر یا بیان تفسیر کیا صحیح ہے, موصولن اور مفصولن. جی اور حکم ان دو قسموں کا بیان سے یہ ہے کہ صحیح ہے موصولن اور مفصولن. جی اور ایک نا یصح نظر ہے جی بہرحال بیان تقریر, پس اس لیے کہ بیان تقریر پکا کرتا ہے حکم کو جو ثابت ہے زہر کلام کے ساتھ, اس نے پکا کرنا ہے. اس لیے اگو کیے نہ لا لأنہ مغیر انج بنانا ہے تاں نہیں تو جی کی لکھے تھلے بکھرا ہاں یہ لکھیا تین جی لکھنا تو لا پاؤ نال, وہ تسی بھی غلطیاں ٹھیک کر چڑھا کرو بابے. وہ نہ اس لیے کہ وہ مغیر ہے, مغیر نہیں ہے بلکہ وہ اسی بات کو پکا کرتا ہے. جی لہذا پس صحیح ہے متصلن بھی اور فاصلن بھی, یہ بالاجماع ہے. بیان تقریر تو بالاجماع ہے کہ موصولن بھی ٹھیک ہے تے مفصولن بھی ٹھیک ہے. بیان تفسیر سنیا جے بہرحال بیان تفسیر پر اسی طرح جمہوروں کے نزدیک کی موصولن بھی تے باوجہ ہن دلیل دیں دے جے باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان علینا بیانہ, کہ جدو وحی آندی سی تو سونے نال جلد بھی جبریل علیہ السلام دے نال پکانا شروع کرنا, اللہ دی وحی وصول کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ولا تعجل, سونیو جلدی نہ کرو, اے قرآن تانوں پکوانا ایندا بیان اے سارا ساڈے ذمہ ہے. ہن اے کہ ایتھے وے سما لینا بیان ہو, پھر بیان اس کا ہمارے ذمہ ہے, بیان اس کا ہمارے ذمہ ہے. تو سما کس کے لیے ہوتا ہے, اور یہاں بیان سے مراد ہے قرآن کا بیان, چونکہ پیچھے ذکر قرآن کا ہے. فتبع قرآن سنیں ہی, اور قرآن پاک جو ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے, اور قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے. تو قرآن میں مجمل ہے کہ کوئی نہیں, جی بولو مشترک ہے کہ کوئی نہیں, اور قرآن دے وچ پیچھے کنیاں مثالاں پڑھیاں جی. تو لہٰذا پس پھرے گا کامل کی طرف, تے تو پتہ لگا کہ مجمل دا بیان مشترک دا بیان یہ تاخیر کے ساتھ ٹھیک ہے, تاخیر کے ساتھ ٹھیک ہے. نہ کہا جائے کہ احتمال ہے یہ کہ مراد اس کے ساتھ ہو بیانہ سے بیان تقریر ہو,
یہ نہ کہا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ذکر کیا بیان کو مطلقاً، پس نہیں فائدہ دے گا بغیر دلیل کے، اور اس لیے کہ یہ بیان ہے من وجہ من دون وجہ، اس لیے کہ یہ خفا کے ازالے کے لیے، اور ظاہر میں تو خفا ہوتا کوئی نہیں، وہ تو واضح ہے، صرف اسی کو پکا کرنا ہے جی، اس لیے یہ عام مراد ہے جی. فصل واما بیان التغییر، سمجھ آ گئی جی. بیان تقریر تے بیان تفسیر موصولن بھی ٹھیک ہیں، مفصولاً بھی ٹھیک ہے. اور جڑی پہلے گل نہیں کیتی، جڑی مقرر تے مفسر، سر اس تو بعد جڑا اون دے نال بیان لانا ہے تقریر والا یا تفسیر والا، اوویں نال متکلم جوڑے تا بھی ٹھیک ہے، وقفہ کر کے جوڑے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ ہونا گا. چلو فصل اما بیان التغییر فهو ان يتغیر ببیانہ معنی کلامہ. تیسرا بیان شروع ہے جی، بیان تغییر. تیسرا بیان شروع ہے بیان تغییر. بیان تغییر یہ ہے کہ متکلم نے جو پہلے کلام کی ہے اس سے جو معنی سمجھ آیا ہے، متکلم بعد میں بیان لا کر اپنی کلام کے معنی کو بدلا دے، اپنی کلام کے معنی کو بدلا دے. یہ بیان تغییر ہے. سمجھا؟ تغییر بدلا دیتا، مغیر کر دیتا. بیان تغییر یہ ہوتا ہے کہ متکلم نے جو بات کی ہے اور اس سے جو معنی سمجھ آیا ہے، متکلم بعد میں ایسی کلام ایک کلام ہو یا پورے مفرد ہوئے، اس کے بعد ایسی شے ساتھ جوڑے جو کلام کے معنی کو بدلا دے، کلام کے جو سمجھ آئے وہ نہ رہے اور ہو جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو متکلم کو اختیار ہے جی. تیسری قسم ہے بیان تغییر، یہ ہے کہ متکلم نے پہلے جو بات کہی ہے اس سے جو معنی سمجھ آیا ہے، پھر بعد میں متکلم ایسی بات کہے جس سے کہ وہ معنی بدل جائے، پہلی بات کا معنی بدل جائے. معنی بدل جائے. اس بیان کو اب بدلنے کے بعد جو معنی سمجھ آیا وہ مراد ہوگا، وہ مراد ہوگا. فصل اور بہرحال بیان تغییر، اور بہرحال بیان بس وہ یہ ہے کہ بدلا دے کون؟ متکلم اپنے بیان کے ساتھ، اپنی کلام کے معنی کو، جیڑی پہلو کیتی تے جیڑا معنی سمجھ آیا انہوں بدلا دے جی. اور بہرحال بیان تغییر بس وہ یہ ہے کہ بدلا دے متکلم اپنے بیان کے ساتھ اپنی کلام کے معنی کو. فصل اور بہرحال بیان تغییر بس وہ یہ ہے کہ بدلا دے متکلم اپنے بیان کے ساتھ اپنے کلام کے معنی کو. او دیکھو، اور یہ کہ پھیر دے متکلم لفظ کو اس کے زہر معنی کو ٹھیک، اور وہ اس کا موجب حقیقی ہو تو پھر کدھر دے؟ لفظ کے بعض محتملات بعیدہ کی طرف پھیر دے، جیسا کہ مجاز بلفظ حقیقت ہے، بیان لا کر اس کو مجاز کی طرف پھیر دے. لفظ عام ہے، اس کے ساتھ بیان لا کر اس کو خصوص کی طرف پھیر دے. اے مطلب جس لئے عام بولیا تسا کی سمجھا شمول ہے، جس لئے انہیں نال تخصیص لائی تو پتہ لگا ہے عام مخصوص البعض ہے. جس لئے انہیں بولیا کیڑا حقیقی لفظ بولیا اسا سمجھا بے حقیقی معنی مراد ہے، تو انہیں جلے بیان لایا تو پتہ لگا کہ مجازی معنی مراد ہے. کی مراد ہے؟ مجازی معنی مراد ہے. بدل گئی عرشہ کہ کوئی نہیں ہیں؟ اے سمجھے مطلب بھی عام نو خاص کر دینا تے حقیقت نو مجاز وال پھیر دینا، اے بیان تغییر. حقیقت نو پھیرنا اور خاص بنا دینا، یہ کیا ہے؟ اور بھی ہون گے دو تو پکاؤ نا. محض نام رکھا گیا اس نوع کا بیان تغییر، واسطے پائے جانے اثر ہر ایک کے دونوں سے اس میں، اس لیے کہ بیان بھی ہے تے تغییر بھی ہے، یہ دونوں گلاں موجود نے.
اس حیثیت سے کہ وہ مراد کو بیان کر رہا ہے اور لفظ اس کا احتمال بھی رکھتا ہے او خصوص کا اور مجاز کا، تو اس اعتبار سے تو یہ بیان ہو گیا، اور اس حیثیت سے کہ اس نے لفظ کو اس کے ظاہری موجب سے پھیر دیا ہے، لہذا یہ تغییر ہو گیا اس کے موجب کے لیے، لہذا بیان بھی یہ تھے، تغییر بھی ہے، بیان بھی یہ تھے، تغییر بھی ہے۔ تغییر بھی ہے۔ سنیو گل ایسا، بس ہوں اگے چل، وَنَظِيرُهُ التَّعْلِيقُ وَالْاِسْتِثْنَاءُ، بس اس کی مثال کس کی؟ بیان تغییر کی۔ پہلے اس نے بات کی جس سے پتہ چلا کہ ابھی نافذ ہوگی، ابھی نافذ ہوگی، تنجیزن ہے، بعد میں ساتھ شرط جوڑ دی تو وہ تنجیزن سے نکل کر معلق ہو گئی، کیا ہو گئی؟ معلق ہوگی، اے اس کی نظیر ہے تعلیق۔ جی تعلیق دا مطلب ہے کہ منجز نو کیا بنا دینا؟ معلق۔ منجز نو معلق بنا دینا، کیڑی شے نال لائیے؟ شرط لائیے۔ اور دوسری اندی نظیری استثناء کی، استثناء، پہلے حکم بیان کیتا ان دا مطلب ہنے نافذ ہونا ہے، نال اس نے استثناء لا دیتی نہ، پہلے حکم سی بھی اے اینا ہے تے بعد وچ کی نال لائی؟ استثناء استثناء تے وچوں کچھ کٹ دیتا تے وہ بدل گیا نا، جے استثناء آئی تے وہ پہلے عام سی تے ہن خاص ہو گئے، کہ سی عام چیز ہے، خاص خاص ہو گیا جی۔ تے اے دوواں دی نا لمبی تفصیل ہونی ہے، پہلے تعلیق آنی جی، اگوں پھر چل کے تے استثناء ہونی جی، کی ہونی ہے؟ اور ویکھو نا کہ وَمِن صور بیان تغییر الاستثناء، اور کافی سر آگے جا کے 2 صفحیاں تو بعد نظر آئے کہ وَمِن سواری بیان تغییر الاستثناء، اتھوں استثناء ہونا ہے شروع، اے ہن تعلیق ہونی ہے، سمجھے جی؟ 2 شیاں جی، 2 دا ذکر آ گیا ہے، ایک تعلیق تے ایک استثناء، تعلیق بھی پہلے حکم نو بدلا دیندی ہے تے استثناء بھی پہلے حکم نو بدلا دیندی ہے، پلاؤ جی۔ اور نظیر اس کی، اور نظیر اس کی کس کی؟ بیان تغییر کی، تعلیق بشے ہے تعلیق بشے ہے اور استثناء عن شے ہے، اور استثناء، وہ شے ہوگی نا پہلی تے شرط تعلیق نے انہوں معلق کر دیتا تے شے سی پوری استثناء انہوں تھوڑا کر دیتا، جو کٹ دیتا کچھ جی۔ اور نظیر بیان تغییر کی تعلیق بھی شے ہے اور استثناء عن شے ہے، شاباش شاباش شاباش۔ بیان تقدیر کی تعلیق بھی شے ہے اور استثناء عن شے ہے۔ اور ویکھو درو تعلیق اے بشرطش کی، اے بھی شرط، شرط نال معلق کرنا۔ ان دی مثال ویکھو، انہیں غلام نو آکھیا انتا حرن، اگاں اور کچھ نہ ہوندا تے فوراً کی ہو جانا سی، انہیں نال جوڑ دیتا ان دخل تد تدنی تد دار غلام، اگر تو گھر میں داخل ہوا، لہذا اس کا قول انت حرن، اس کا تقاضا ہے نزول اتک ہونے، کیونکہ ایجاب ہے، لأن الایجاب علت، کس کی؟ ثبوت موجب ہی بہنے اعزاد ہوئے، اور معلول، اچھا جی موجب، اور قانون ہے کہ معلول اپنی علت سے متخلف نہیں ہوتا، اگرچہ زمانہ تھوڑا سا بھی ہو فوراً کم پایا جاتا ہے، چوں انہیں بولیا انتا حرن تو فٹوفٹ کی ہو گیا، آزاد ہو گئے، لہٰذا جب ذکر کی گئی کیڑی شے شرط اس کے بعد وہ کیڑی شرط دخلت تدارا دارا، تو نہیں آزاد ہوگا، فی الحال مؤخر ہو جائے گا انتا حرن کا موجب شرط کے پائے جانے کے زمانے تک۔ کچھ سمجھ لگ دی بھی کہ کوئی نہیں بے پہلے اسی کے ہونے تے شرط نے اس حکم نو منجز کو مؤخر پڑھا دیتا، پس لہذا ہو گیا یہ تغییر موجب کے لیے بطریق البیان۔ استثناء انہیں آکھا لے فلان علیہ الفن، فلانے دا میرے اتے 1000 درہم ہے، کنا ہے؟ 1000 انہیں اندھ کل کی پتہ لگا کنا ہے؟ 1000 دے، اگوں آکھا اللہ میاتن، مگر 100، مگر
ہن لے فلان علیہ حلف مولوی جی دا موجب ہے پورا 1000 واجب ہے پورا 1000 واجب ہے۔ جدوں بے قول الا میت نہ لایا تو اس نے ان دے تمامیت والے معنی کو بدلا دیا بعض کی طرف مطلب بنیا بے 900 دینا ہے سن دے ہو اے آگے جی وچ کتاب وچ مثالاں کو آ رہی ہیں ساریاں جی چلو جی اور نظیر اس کی اور نظیر تعلیق بشترک چلو نہیں چاہ سکتے پھر چلو وقد اختلف الفقهاء فی الفصلین، علامہ فرماتے ہیں کہ فقہا کا یعنی مجتہدین ائمہ کا تعلیق میں اور استثناء دونوں میں اختلاف ہے دونوں میں ہمارا آپس میں بھی ہمارا دوسرے بابوں کے ساتھ بھی تعلیق میں بھی اختلاف ہے اور استثناء میں بھی اختلاف ہے۔ تسا اپنا مسلک پڑھنا ہے جی کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ فقہا مجتہدین جو ہیں مجتہدین جو ہیں ان کا تعلیق میں بھی اختلاف ہے تعلیق نے کیڑی شے نو ڈکیا اور استثناء وچ میں بھی اختلاف ہے۔ اے شاباش اور تحقیق اختلاف کیا فقہا نے ایک اختلاف کیا ہے فقہا نے فصلین میں فصلین میں اے سردیاں والی فصل تے گرمیاں والی فصل میں کنک وچ مونجی وچ استثناء اعلی شادی حال تے مار کی جی اور تحقیق اختلاف کیا ہے فقہا نے فصلین میں اور تحقیقی اختلاف کیا فقہا نے اور مجتہدین نے کس میں لو جی ہن پہلی تعلیق شروع جے ساڈا مذہب فقال قال اصحابنا رحمهم الله المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبله۔ حنفیاں دی کچھ گلاں تھوڑیاں چنگیاں اوکھیاں ہو کے سمجھ آوندیاں نے ایڈیاں سوکھیاں نے پولے پیر سمجھ نہیں آوندیاں تے ایک گل پیچھے بھی آئی سی بھی امام صاحب دے نزدیک جدوں شرط پائی جانی ہے نا ادوں گویا کہ لفظ انہیں بولے ہے جی وہ پیچھے ایک دفعہ آیا سی ہمارے اصحاب فرماتے ہیں معلق بشرط سبب ہے وہ شرط کے وجود کے وقت پایا جائے گا نہ کہ اس سے پہلے پایا جائے گا پلے ککھ بھی نہیں پیا ان دخلت الدارا نہ انت طالقن ان دخلت الدارا انت طالب ان دخلت الدار، ہمارے اصحاب فرماتے ہیں گویا اس نے ابھی انت طالقن بولا ہی نہیں ہے یہ سبب پایا ہی نہیں گیا جب دخول دار ہوگا گویا اس نے اب بولا ان دخلت الدار یہ مطلب ہے کہ جب شرط پر حکم منجز کو معلق کر دینا گویا کہ سبب ہے نا جملہ کیڑا انت طالق اس سبب سے کندہ وقوع طلاق دا انت حر اس جملہ سبب کندہ حریت دا سنی تو گویا جب شرط پر معلق کر دیا ہے تو اب وجود شرط سے پہلے گویا کہ یہ لفظ بولا ہی نہیں گویا کہ بولا ہی نہیں ہے ہاں بھی شابہ ہمارے اصحاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلق بشرط یہ سبب ہے شرط کے پائے جانے کے وقت نہ کہ شرط سے پہلے پھر آخر ہمارے اصحاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلق یہ قوانین سمجھو گے تو پھر مثالہ تاں سمجھ آؤندیاں نے نا معلق بشرط یہ سبب ہے شرط کے پائے جانے کے وقت نہ جڑا شرط پر معلق ہے نا ہے یہ وہ انت تعلق یہ سبب بنے گا وقوع طلاق کا لیکن ہون نہیں جدو کی ہوگی گی شرط پائی جائے گی اگو شفافے دا مذہب ہونا ہے وہ آندے نے ایک کٹا کھل چکے ہے ایک کٹا اگو ایک ڈانگ لے کے انہوں ڈکی کھڑی ہے کیڑی دخولے دار اسی آنے آجے کٹا ہی نہیں کھلا اجے کو سمجھ آندی تو کچھ نہیں شفافے دا مسئلہ اگو آ رہے کٹا کھل گیا ہے لیکن اگو ڈانگ نال ڈکی کھڑا ہے کس وقت ہونے خود جان دینے ماج دے تھلے جدوں دخولے دار ہونے دے اسی آنے آجے گویا کٹا ہی نہیں کھلا جی اے مطلب جی پس فرمایا ہمارے اصحاب نے معلق بشرط سبب ہے شرط کے پائے جانے کے وقت نہ کہ شرط کے وجود سے پہلے جی بس فرمایا ہمارے اصحاب رحمہ اللہ نے معلق بشرط سبب ہے شرط کے پائے جانے کے وقت نہ کہ شرط کے پائے جانے سے پہلے
بس فرمایا ہے ہمارے اصحاب رحمہ اللہ نے معلق بھی شرط سبب ہے شرط کے وجود کے وقت نہ کہ شرط کے وجود سے پہلے نہ کہ شرط کے وجود سے پہلے۔ اور وہ کون ہے؟ شرط مثال کے طور پر دخول دار کی، دخول دار، نہ کہ اس سے پہلے۔ پس گویا کہ قول اس کا انت تعلقن جڑا حسن کناں نال سنیا ہے اے موجود ہی کوئی نہیں ہویا کدوں؟ شرط کے جانے سے پہلے، محض یہ انت تعلقن سبب بنے گا کدوں؟ وجود شرط کے وقت۔ پس ہوگا عدم حکم جڑا ہن طلاق واقعہ نہیں ہوئی اور وہ وقوع طلاق ہے، یہ ہوگا مبنی عدم اصلی پر جو کہ تعلیق سے پہلے تھا۔ گویا کہ اے عورت اے حکم طلاق دا کوئی نہیں، جویں دتی نہیں سی نا تے حکم نہیں سی، گویا کہ ہن بھی اوویں ہن بھی اوویں بالکل کو نہیں پایا گیا۔ بس یہ تھوڑے ٹل لا کے سمجھو تو سمجھ آوے دی گل دی جی۔ وہ جو تھا تعلیق سے پہلے نہ کہ عدم شرط پر، اور یہ اس لیے کہ ایجاب اور جڑا جملہ بول کے شے نافذ کری دیے، ایجاب محض منعقد ہوتا ہے بطور سبب باعتبار صادر ہونے اس کے کس سے؟ اہل سے، اور اپنے محل میں اے وے کہ انت تعلقن بولے زوج تے او شادی شدہ بھی ہووے تے بیوی فوت بھی نہیں ہوئی، زندہ ہے۔ ہن اے آہل بولن والا آہل ہے تے جتھے اے جا رہا ہو کی اے محل ہے، لیکن مسئلہ ہے وے کہ پس جب نہ پہنچا کون وہ ایجاب کدھر اپنے جدو ان دخل تے دارا نے انہوں ڈک دیتا محل تک نہیں پہنچیا تو پھر وہ سبب بھی نہیں بنا، پھر وہ کیونکہ سبب بن جائے پھر تو ٹکی نہیں سکتا۔ ان دی مثال دیندے نے جیسا کہ نسبت کر دیں آپ سبب کی محل کے غیر کی طرف، مثلا کھوتی نو آکھے انت تعلقن، مریض نانی نو آکھو کی انت، تو یہ تو نہیں ہو سکتی، یہ تو چونکہ مالک ہو نہیں۔ اگے وقال الشافعی رحمہ اللہ التعلیق سبب فی الحال الا ان عدم الشرط مانع من حکمہ۔ شوافی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلق اور التعلیق معلق علی الشیء کی، معلق علی الشیء یعنی انت تعلق جڑا معلق ہے کس تے؟ ان دخل او دخول دارا کھونا کس پر؟ دخول دار۔ یہ جو معلق علی الشیء وہ فرماتے ہیں یہ سبب تو فی الحال بن گیا ہے، سبب تو اے فی الحال سبب بن گیا ہے۔ سوال ہے تو پھر حضرت علی چپ کیوں ہو گئے نے؟ اند نے مگر شرط کا نہ پایا جانا فی الحال مانے ہے انت تعلقن کے حکم سے، او حکم کیے بینستور واجہ وقوع طلاق حکم ازداد دو گی دخول دار، وہ تو جرت ہے جی، تو حکم کیا انت تعلقن کا؟ وقوع طلاق۔ تو وقوع طلاق سے مانے ہے کون؟ شرط کا فی الحال نہ پایا جانا، لہذا انت تعلقن میدان چ کھلوتا ہے، انتظار کر رہا ہے جس وقت عورت اندر بڑی یہ آ گیا جی، تو یہ نہیں کہ گویا کہ بولیا ہی نہیں، بول دیتا ہے، راہ چ کھلوتا ہے، اگو ڈنڈے نہ ڈکیا سائیاں نے جی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ہی جو گل سمجھ آؤں سارے جی، معلق علی الشیء یہ سبب ہے فی الحال، یعنی انت تعلقن جڑا بولے ہے نا اے فی الحال سبب بن گیا کس دا؟ وقوع طلاق دا، کس دا؟ وقوع طلاق دا، کس دا؟ وقوع طلاق وقوع طلاق دا۔ جی۔ سوال ہے تو پھر طلاق واقعہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب دیے کیا؟ عدم شرط مانے ہے طلاق، وقوع طلاق کے حکم سے، سمجھیا؟ اس کے حکم سے، حکم کیے ہو حکم وقوع طلاق، انت تعلقن دا حکم کیے، وقوع طلاق، حد ہوگی یار، انت حرن دا حکم کیے، حریت حریت، اتک کمال والی گل نہیں بے صرف شرط نے روکے ورنہ انت تعلقن موجود میدان وچ آ چکے ہیں، اسی آنے گویا اجے میدان وچ۔ آئے نہیں ہے۔ اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے اور فرمایا امام شافعی معلق علی الشیء، معلق علی الشیء
اور انت طالقن جڑا معلق کے ان دخلت دارت سبب ہے سبب ہے فی الحال فی الحال یعنی سبب ہے واجب کرنے والا کس کو اطلاق ہو ہنے تے پھر ہنے کیوں نہیں ہویا مگر یہ کہ مگر یہ کہ کی عبارت اللہ نہ ہے نا مگر یہ کہ مگر یہ کہ شرط کا نہ ہونا کا نہ ہونا وہ کی سی اولے دار مانے ہے مانے ہے انت طالقن کے حکم سے انت طالق کے حکم سے حکم کی طلاق دا واقعہ ہو جانا جی اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق سبب ہے فی الحال مگر یہ کہ عدم شرط مانے ہے تعلیق کے حکم سے تعلیق کے حکم سے حکم کیڑا ہے وہ اطلاق شابہ جی اور فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے معلق کا شے سبب ہے فی الحال مگر یہ کہ عدم شرط مانے ہے تعلیق کے حکم سے تعلیق کے حکم سے نہیں عدم شرط مانے ہیں اس کے حکم سے کس سے معلق کے حکم سے معلق کون ہے انت طالقن پڑھے ہو انت طالقن دا حکم کی ہے وہ اطلاق انت طالقن بولو تے عورت نو کی ہوندا وہ ہے اطلاق طلاق واقعہ ہوندی گاموں تو یہ جو جملہ ہے نا انت طالقن اس کے حکم سے شرط کا نہ پایا جانا مانے ہے کس کے حکم سے انت طالقن کے حکم سے حکم کی اس دا وہ اطلاق ہے اے مطلب تعلیق ٹھوکی ہو دے کمال بندے ہو یار او بے خود رو وقال شافعی رحمہ اللہ بندے پہ ہو امام شافعی فرماتے ہیں کہ سونے ہو معلق بشرط اے انت طالقن آ جڑا جملہ ہے ان دے نال لایا ان دخلت دارا ان دی وجہ تو انت طالقن دا نام بن گیا معلق تے اس معلق دا حکم کی ہے وقوع اطلاق بلا فرمایا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ معلق بشرط پھر بھول گئے او معلق بشرط گل کر کے تے اگوں شرط نال جوڑ دیو ان کی آندے نے معلق بالشرط انت طالقن دے نال ان دخل فی الدار اے انت طالقن کی بن گئے شرط بن انت حرن ان دخلت الدار انت حرن کی بن گئے شرط کمال ہے یار یعنی ایجاب یعنی جاب اور وہ قول ہے اس کا کیڑا انتے طالق اے سبب فی الحال یعنی سبب ہے واجب کرنے والا ہے کس کو لیکن اگر شرط نہ ہوتی تو البتہ واقع ہو جاتی طلاق فوراً اچھی واقع ہو جاتی طلاق فوراً لا محالہ لیکن تعلیق نے یعنی شرط نے منع کر دیا کس کو دے حکم حکم کے وجود کو حکم کیڑا کو اطلاق حکم کیڑا کو اطلاق الگ اور مؤخر کر دیا اس حکم کو کدھر وجود شرط کے اور زمانے تک زمانے تک شرط کے وجود کے زمانے تک زمانے تک تو پس عدم حکم شفافے فرماندے نے بھئی ہن حکم نہیں کیڑا انت وقوع اطلاق اے حکم نہیں پس عدم حکم منصوب ہے عدم شرط کی طرف چونکہ شرط نہیں اس واسطے حکم کو اطلاق نہیں حکم نہیں جی نہ یہ کہ عدم واسطے عدم اصلی کے جی میں سیانے ہاں ہم کہتے ہیں سونیوں معلق بھی شرط نہیں منعقد ہوتا کون انت تعلق بطور سبب جو واجب کرنے والا ہے کس کو حکم کو فی الحال کیڑا حکم وقوع طلاق مثال طور دے کہ مثال پنجی کھڑے ہاں کیوں بھائی جی اس لیے کہ تعلیق نے منع کر دیا ہے ایجاب کے سبب منعقد ہونے سے پس ہوگا قول اس کا انت تعلق ان کی غیر موجود اچھی بولو شرط کے جانے سے پہلے ماز بنے گا سبب جدوں کی ہوئے گا پائی جائے گی پس ہوگا عدم حکم مثل وقوع اطلاق اور حریت جی جی اے عدم اصلی کی وجہ سے جو کہ تھا تعلیم سے پہلے نہ کہ مبنی ہے کس پر شرط پر بھئی موجب پایا گیا ہے سبب پایا گیا ہے تو شرط روکی کھڑی انج نہیں اجے کٹا کھلی کوئی نہیں مانع من حکم ہی نظر آ رہے ہیں
یعنی کس سے مانے ہیں؟ وہ اطلاق سے مانے ہیں، شرط کے وجود کے، مانے تک، اور یہ اس لیے کہ انت تعلقن کلام ہے. اشفاف کی دلیل چل رہی، وضع کی گیا کس کے لیے؟ رفع کے لیے، اور نکاح کی قید کے اٹھانے کے لیے، واجہ کس کے لیے؟ نکاح کی قید کے اٹھانے کے لیے. شرن. اور یہ کلام تو پائے گی حسن اسا کنا نال سنی ہے جی، شرط کے ساتھ. یہ بھی جی شرط ہوں پائی گئی ہے، شرط لفظ بولے سو کہ نہیں؟ یہ بھی بولے سو. پس نہیں مانا اس انت تعلقن کو نکالنے کے لیے کس سے؟ سببیت سے، شرط کے اقتران کے وقت اس کے ساتھ باوجہ پائے جانے علت کے رکن کے. جی باقی رہ گیا بھی حکم کیوں نہیں؟ وہ امر اعتباری ہے، ثابت ہوتا ہے حکمن، نہ یہ کہ پایا گیا ہے حسن. پس جائز ہے یہ کہ موقوف ہو معنی حکمی کے ساتھ. یہ شفافی دی تقریری اگوں. وفائدۃ الخلاف تظہر فیما اذا قال لأجنبیۃ ان تزوجتک فانت طالق، او قال لعبد الغیر ان ملکتک ان نہیں اب بہنے ہیں. ان ملکتک فانت حر، یکون التعلیق باطلا عنده. صبر. اچھا جی یہ دونوں بابیاں دے وچ اختلاف ہو گیا، سمرا خلاف کتھے نکلے گا؟ جی. سمرا ہے خلاف کتنے نکلے گا؟ ہوں سنیا جی ذرا، مسئلہ بڑا اہم جی. وہ فائدہ خلاف ظاہر ہوگا اس جزی میں جب کہ کہا شخص نے اجنبیہ کو. جی. کس کو؟ اجنبیہ کو. چاچے دی تھی نال جب تک شادی نہیں ہو اجنبیہ ہی ہے. استاد جی بہن لگتی نہیں اجنبیہ ہے. سنیں جی ہے مطلب جی بھئی جنہ نال نکاح کرنا جائز ہے نا، وہ کی نے نکاح تو پہلا اجنبیہ. اجنبیہ ہے جی. کہ جب کہا شخص نے کس کو؟ اجنبیہ. اگر شادی کروں میں تجھ سے تو پس تجھے طلاق اے آکھیا. ہون وہ طلاق دا محل ہے وے ہون نہیں ہے. کیوں؟ شادی. شادی دھیان کرے جی. یا اس نے کہا غیر کے غلام کو اگر میں تیرا مالک بنا تو پس توں ہون او مالک ہے اس دا. شفافے فرماتے ہیں چونکہ انت تعلقن اب پایا گیا، انت حرن اب پایا گیا، تے اگوں تے مال ہی کوئی نہیں. اگوں تے او شرط حکم تا ڈکیا پر پہلے مال تے بنے، تو او تا جی بیوی کوئی نہیں، او اجندہ غلام ہی کوئی نہیں. لہذا یہ حضرت راں دی گل ایویں کھو کھاتے چلی گئی ہے. امام صاحب فرمایا عقل بالغ دی گل نو بنانے دی کوشش کرو. سونے دا غلام ہے، انہیں بولی یہ گل ایندا کو مطلب کڈو. جی فائدہ خلاف کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے اس صورت. امام صاحب ہونا کہ سن ویکھنے پہ جی اللہ کے رجو میری جان چھڈو، میں تہاڈی حفاظت کیتی، انہاں دے جملے نے بچاؤ، تو تسی تے اتنی بڑھ بڑھ کردے ہو وے تے کم ہی پاڑی پاٹ گئے. جی جب کہا شخص نے اجنبیہ کو ان تزوجتک فانت طالق، اگر شادی کروں میں تجھ سے پس تجھے طلاق ہے، تو اب یہاں پر وہ بالفعل بیوی نہیں ہے، بالفعل بیوی نہیں ہے. اگے چل یا کہا اس نے عبد غیر کو ان ملک غیر کے غلام کو ام ملک، اگر میں تیرا مالک ہوا، اگر میں تیرا مالک ہوا پس تو آزاد ہے. تو اب یہاں پر وہ مالک شفافے کہتے ہیں یہ تعلیق باطل ہے، کہتے ہیں یہ تعلیق باطل ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں. یعنی کچھ بھی نہیں. مطلب ہے بھی اگر اس عورت نال شادی کر لوے تو وہ جڑی تعلیق آکھی سی وہ کچھ بھی نہیں. اگر اس غلام دا مالک ہون بن جاوے تے آزاد نہیں ہوگا. بھی شفافی ایک گل آتے سمجھے ہی. اور فائدہ خلاف کا بیننا و بین شافعی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں جب کہا شخص نے اجنبیہ کو اگر شادی کروں میں تجھ سے تو بس تجھے طلاق ہے. اگر شادی کروں میں تجھ سے بس تجھے طلاق ہے. یا کہا اس نے غیر کے غلام کو اگر مالک بنا میں تیرا تو پس تو آزاد ہے. مالک بنا میں تیرا پس تو آزاد ہے. جنرل خلاف یہ ہے کہ ہوگی تعلیق باطل
اور بہنستو تک طلاق اور اطاق واقعہ نہیں ہوں گے شرط کے پائے جانے کے بعد. شرط کدوں پائے گی؟ انہیں شادی کر لی مالک بن گیا تے او حکم نہیں پایا جائے گا. نہ عورت نو طلاق ہوے دی تے نہ غلام. دھیان کرے جی بھائی. اندہو کن کے نزدیک؟ شابہ شابہ اور فائدہ شابہ لکھیا شابہ. اس صورت میں جب کہا اس نے اجنبیہ کو ان تزوجت فانت طالق، یا کہا شخص نے غیر کے غلام کو ام ملکتک فانت حر، تو ہوگی تعلیق باطل عند الشافعی رحمہ اللہ. لأن حکم التعلیق انعقاد صدر الکلام علتا والطلاق والعتاق ها هنا لم ينعقد علتا اگر ٹوڑنا لعدم اضافته الى المحل فبطل حکم التعلیق فلا يصح التعلیق. ایتھے سا لینے اگر آج ڈگدا ہونے. دلیل سنے شفافی کی. دلیل یہ ہے کہ معلق کا حکم کیا ہوتا ہے. معلق کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ حکم یہ ہوتا ہے کہ صدر کلام منعقد ہو چکا ہے بطور علت. انت طالقن ان دخلت الدار کا مطلب ہے کہ صدر کلام بطور علت واقع ہو چکا ہے. بطور علت واقع ہو چکا ہے اور سنے ہی سبب بڑھ چکا ہے. سبب صرف شرط نے روکا ہوا ہے. صرف شرط نے روکا ہوا اور سنے ہی علت بن چکا ہے. اسی طرح اس نے کہا انت حر، یہ سبب بن چکا ہے. روکا کس نے؟ شرط نے. اور ادھر حالت نہیں سمجھے. شفافی کی دلیل یہ ہے کہ جو حکمت تعلیق، تعلیق کا مطلب معلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ صدر کلام علت بن چکا ہے. صدر کلام بن چکا ہے، صرف شرط نہیں پائے گی تام سے حکم رک گیا ہے لیکن سبب پایا گیا. اور ادھر یہاں دیکھیں طلاق اور اطاق یہاں نہیں منعقد ہوتے بطور علت. یہاں طلاق اور اطاق بطور علت منعقد اتنے بندے ہی نہیں. کیوں؟ لعدم اضافت الی المحل، چونکہ یہاں اضافت محل کی طرف نہیں ہے. جنوں انت طالق کہہ رہے ہو وہ دی بیوی کوئی نہیں ہے گی، جنوں انت حر کہہ رہے ہو وہ ہن غلام ہی کوئی نہیں ہے گا. لہذا وہ انہاں دے وقوع دا محل ہے ہن اجنبیہ طلاق دے وقوع دا محل ہے. غیر دا غلام ان دی طرف حریت دا محل ہے نہیں ہے. تو لہذا جب یہ بات ہے تو پھر باطل ہو گیا معلق کا حکم. سمجھ آئی جی؟ لہذا پس نہیں صحیح تعلیق. تو لہذا بعد شادی کر لوے تے طلاق نہیں ہوئے گی، بعد جب غلام دا مالک بن گیا تے نہیں ہوئے ہوئے گا. شابہ جی. ہاں جی. شفافے کی دلیل یہ ہے کہ بیان کرے جی بھائی. معلق کا جو حکم اور ہوتا شہزادے ہو ویکھو تم دسیا ہے بھی شفافے آندے نے اے انت طالقن. ہن تھلے ویکھو سارے تھلے ویکھو. انت طالقن تے انت حر. جدوں بولے اے سبب علت وقوع طلاق واسطے حریت واسطے اے میدان وچ آ گئی ہے تے اگوں شرط نے روکیا اینو حکم نو. اینو سبب بننے کو نہیں روکیا. اے سبب بن گیا. لنگوٹا کس کے میدان چ کھلوتا ہے اے نہیں کہ گھر چلا گیا ہے. صرف اگوں جڑا ہے نا شرط نہیں پائی گئی. تو ہن ایتھے جڑی موجودہ مثال ہے اے تاں سبب بنے گا جی اگر محل بھی ہوئے تے او تا جی بیوی کوئی نہیں، او جی غلام ہی کوئی نہیں. لہذا یہ غلط ہو گیا. یہ کی ہو گیا؟ یہ باطل ہو گیا. جدو شادی کرے گا طلاق غلام دا مالک بنے دا تیزاد آگ شابہ کی آنکھیں جی. شفافے کی دلیل یہ ہے کہ جو تعلیق کا حکم ہے یہ منعقد ہوتا ہے صدر کلام کے ساتھ بطور علت کہ نہ کہ پیانا بیڑے صدر کلام کے ساتھ بات جا جائیے. معلق کا حکم یہ ہے کہ صدر کلام منعقد ہو جاتا ہے بطور علت. صدر کلام انت طالقن انت حر، اے جڑا صدر کلام ہے اے منعقد ہو گیا ہے بطور علت، بے علت بن چکی ہے. اور ادھر
اور طلاق اور طلاق یہاں نہیں منعقد ہوئے بطور علت انت طالقن علت نہیں بنیا تے انت حرن بھی علت نہیں بنیا کیوں نہیں بنیا؟ وجہ کیونکہ کیونکہ اس نے جو نسبت کی انت طالقن کی جدھر جدھر نسبت کیا ہے وہ محل نہیں ہے، وہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور انت حرن جس کو کہا ہے وہ اس کا غلام ہی نہیں ہے، لہذا تعلیم تعلیق کا حکم باطل ہو گیا، بس صحیح نہیں ہے تعلیق۔ نہیں سمجھی؟ شفافے آندے نے ہون محل ہونا ضروری ہے، ہون جی ہون محل ہونا ضروری ہے، کیونکہ انہیں علت بننا ہے۔ اگر شرط نہ ہوندی، اگر شرط ہوگی تو ہنے طلاق واقعہ ہونی سی، جی اور انہیں غلام نے آزاد ہونا سی، انہیں تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ مالی نے، لہذا تعلیق باطل ہے۔ تعلیق کون کو غلط لگتا ہے؟ اس لیے کہ تعلیق کا حکم اور معلق کا حکم بلاؤ جی مصدر بول کے اسم مفعول مراد، اس لیے کہ معلق کا حکم صدر کلام کی خبری انا دی، صدر کلام کا منعقد ہونا بطور علت، اور صدر کلام میں بھی پامیں شرط پہلو پامیں بعد جڑا دوجا جزا ہے نا انہوں صدر کلام ہی آکھدا، پامیں انہیں آکھیا نے ان دخلت الدار فانت تعلقن، تامی انت تعلقن صدر کلام ہی ہے، پہلو ہوئے یا پیچھے ہوئے، کیونکہ مقصد جزا ہے، شرط ہوندی قید۔ وہ موشی سوال کرتا ہے میں پڑھ دیں دوبارہ سنیں تو وہ بطور علت ہو جاتا، منعقد ہو جاتا ہے۔ ہن ایتھے اسی وینے ایتھے علت بن ہی نہیں سکتا کیونکہ مالک کوئی نہیں۔ اور طلاق اور اطاق یعنی انت طالقن تے انت حرن یہاں نہیں منعقد، ہر ایک بطور علت، ہون وہ علت نہیں بن سکتے، سمجھائیے کیوں؟ باوجہ نہ اضافت ہونے ہر ایک کے، اضافت میں نہیں نسبت، ہر جگہ غلام و زید نہ ٹھوکی رکھا کرو، باوجہ نہ نسبت ہونے ہر ایک کے، ہر ایک کون؟ انت طالقن تے انت حرن، کدھر؟ محل کی طرف، وہ محل ہے بھی ہون، لہذا غلط ہو گیا، پس باطل ہو گیا معلق کا حکم۔ معلق کون سی؟ انت طالقن تے، اندہ حکم ختم ہو گیا، اندہ حکم جب وہ ختم ہو گیا ہون، اگر کہن تو بعد کی کرے؟ طلاق کوئی نہیں، کہن تو بعد غلام دا مالک بنے، غلام آزاد نہیں، پس نہیں صحیح تعلیق۔ صحیح تعلیق جی اس لیے کہ حکم تعلیق کا صدر کلام کا منعقد ہونا بطور علت، اور طلاق اور اطاق یہاں نہیں منعقد ہوتے بطور علت، باوجہ نہ اضافت ہونے اس کی محل کی طرف، پس باطل ہو گیا تعلیق کا حکم، پس نہیں صحیح تعلیق۔ اس لیے کہ تعلیق کا حکم صدر کلام کا منعقد ہونا بطور علت، اور طلاق اور اطاق یہاں نہیں منعقد ہوتے بطور علت، اور نہ کیوں؟ اور کہ نہ مانے باوجہ نہ ہر ایک کے عدم اضافت کے اضافت کے محل کی طرف، مان لو دی بیوی نہیں او دا مملوک ہی نہیں، پس باطل ہو گیا تعلیق کا حکم، پس نہیں صحیح تعلیق۔ بس نہیں صحیح۔ آگے پڑھو وعندنا وعندنا كان التعلیق صحیحا حتی لو تزوجها یقع الطلاق۔ صبر، ہمارے نزدیک تعلیق صحیح ہے ان دونوں صورتوں میں، تعلیق صحیح ہے دونوں صورت۔ سنیں، لہٰذا اگر شادی کر لے تو گویا اب بولا انت طالقن تو ہن محل ہے کہ کوئی نہیں، لہذا طلاق ہو جائے گی۔ غلام دا مالک بن گیا، اب بولا انت حرن، غلام آزاد ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ یہ مطلب ہمارے نزدیک اس سے شادی کرے تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی، غلام کا مالک بنے تو، آزاد جائے گا۔ ہاں جی شابت جی، ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک یہ تعلیق صحیح ہے، تعلیق
صحیح ہے، یہ تعلیق صحیح ہے، کیونکہ شرط کے وجود تک مولوی جی گویا جملہ ہی نہیں بولا تے جدوں شرط پائی گئی ہے ادو جملہ بولے تے ادو تو محل ہے کہ نہیں. شرط کدوں پائی گئی؟ شادی کر لئی. شرط کدوں پائی گئی؟ مالک بن گیا تے ہن جملے بولے تے نافذ ہونے نے کہ نہیں ہونے تے لہذا نافذ ہو گئے. لہذا جملہ بول کے اگر وہ کی کرے اس عورت اور بعد شادی کرے تو طلاق ہو جائے گی. اور ہمارے نزدیک ہے تعلیق صحیح، حتیٰ کہ اگر شادی کری اس عورت سے تو واقعہ ہو جائے گی طلاق کو، کیونکہ وجود شرط تک کو جملہ ہی گویا نہیں بولیا تو جدو شرط پائی گئی تو ادو تو محل موجود ہے تو لہذا طلاق ہو جائے گی. اے فرق نکلے ہی آگے جی. اور ہمارے نزدیک ہے تعلیق صحیح، حتیٰ کہ اگر شادی کی اس نے اسی عورت سے تو واقع ہو جائے گی طلاق. اور ہمارے نزدیک تعلیق صحیح، حتیٰ کہ اگر شادی کی زوج نے اجنبیہ سے تو واقع ہو جائے گی طلاق. سنیں ہوں اے ویکھو تو نردانہ سمجھانا پلے ہو. اگر اسے نہیں آکھ دیتا عورت نے مخاطب کر کے جی کہ اگر میں تجھ سے شادی کروں تو تینوں 3 طلاقاں کٹھی آکھیں، 3 طلاقاں انہیں اندر شادی کر لئیے. شفاف دے نزدیک بیوی ہے کہ کوئی نہیں؟ شفاف دے نزدیک گوگو جائے ہے، قربت الحال ہے، بچے ٹھیک ہے. ساڑھے نزدیک طلاق واقع مغلظہ ہے، قربت، بچے. اے حلت اور مدے بچ لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی تو پھر شفافی کا انفی شافی نے کافر آخ دے نعوذ باللہ. نہیں لڑائی ہے کہ نہیں؟ ہے لیکن کسی کو گل کیتی ہے وہ بیڑا غرق ہون جہالت دا، مولویاں دا نہیں کہندا ایو دوبارہ تے ٹھیک کر کے پڑھ لین تے علامے بن جان گے. نکل آؤ ایک باری بڑی ساری پگڑی تے بڑے سارے جبے چ باہر نکل آؤ مسکین بن کے پھر کسی استاد کو ٹر جان لامے ہو جان ماشاءاللہ دین سمجھ آ جائے گا. ورنہ سمجھ نہیں آتی پی تمہیں اگے کتنی باری مثال دیتی سمجھ آتی پی جی. اے جڑی عورت اندے وچ دوواں دے درمیان حلت تے حرمت دا فیصلہ ہے. ساڈے نزدیک حرام ہے، شفافے دے نزدیک حلال ہے جی. ہن اے ساڈے نزدیک اینوں کور رکھے تو دوبارہ طلاق دے طلاق ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ پہلے 3 دے چکے. شفافے دے نزدیک حاضر سروس ہے، ایک طلاق دے رجوع کر سکتا ہے. سارے اگلے مسئلے متفرس تے ہو گئے جی. کچھ سمجھ آتی پی گل دی؟ تو اے ویکھو سمجھے پہ مسئلہ. اس طرح پیچھے کنیاں مثالاں آئیاں نے حنفی شافعی دے درمیان جی. اب بھلا ہو جے منع کر لے کہ کرنا ہی اگا ٹر لینا لأن كلامه انما پھر انما خبر تو انما ہوندے انما ينعقد الا عند وجود الشرط والملك ثابت عند وجود الشرط فيصح التعليق. دلیل یہ ہے کہ سونیو ہمارے نزدیک انت طالقن انت حرن اے ادوں گویا میدان وچ آنا ہے جدو شرط پائی جانی ہے، جدو شادی ہو جانی ہے، مالک بن جانا ہے. تو جدو مولوی جی شرط پائی گئی ہے ادوں او خامد ہے کہ کوئی نہیں، تو ادوں مالک ہے کہ کوئی نہیں. تے ویاہ ہونے تو بعد انت طالق نافذ ہوندا ہے کہ نہیں؟ مالک ہونے تو بعد انت حر نافذ ہوندا ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ یہ ہن بولے تو نافذ ہو گیا. کی ہو گیا؟ ہاں جی شابت. دلیل اس لیے کہ زوج کا جو کلام ہے کیڑا ان تزوجتو کے فانت طالق، یا اس نے کہا بھی املکتو کا فانت حر جی. تو اب یہ ہاں گویا کہ اب اس نے جب شادی کر لی تب اس نے کہا کیونکہ ہمارے نزدیک یہ علت بنے گا شرط کے پائے جانے کے وقت. تو شرط پائی گئی کی مطلب نکاح ہو گیا، غلام دا مالک بن گیا. جب شرط پائی گئی اب وہ محل ہے کہ نہیں؟ محل ہے کس کا؟ عورت وقوع طلاق اور غلام حریت کا ہے کہ کوئی نہیں محل ہوگا. اور ساڈے نزدیک
ਇਹ ਸਬਬ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਈ शर्त पाई ਜਾਣੀ जानी है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਈ ਗਈ जी जी ਉਹ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? है। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਕਾਹ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ, ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ माल नहीं? है। इसलिए कि इसलिए ज़ौज की कलाम ज़ौज की कलाम महज मुनक्किद होती है बाज़ मुनाकिद होती बतौर इल्लत बतौर इल्लत शर्त के वजूद के वक़्त। शर्त के वजूद के वक़्त तो जदों शर्त पाई गई है और मिल्क साबित है और मिल्क साबित है शर्त के वजूद के वक़्त। शर्त के वजूद मिल्क का मतलब है वो खामद बन गया है, वो गुलाम दा मालिक बन गया है। बस सही है तालीक, बस सही है तालीम बस सही है तालीम। सही है तालीक। तो ऐ हुण जणे दी गल बनाई किन्ना? इमाम साहब हनफियां शाफियां सुट दी ते हनफियों की गल बनाई बेने गल जो की थी जी। इसलिए कि कलाम ज़ौज की महज मुनाकिद होती है बतौर इल्लत शर्त के पाए जाने के वक़्त जी। और मिल्क साबित होती है शर्त के पाए जाने के वक़्त। बस सही है तालीक। इसलिए कि ज़ौज का कलाम महज मुनक्किद होता है बतौर इल्लत शर्त के पाए जाने के वक़्त और मिल्क साबित है शर्त के पाए जाने के वक़्त। बस सही है तालीक। बस सही है तालीक तालीक। समझी गल? और ये निकाद सदरुल कलाम इत्थों ही इनके पीछे में जी। हाँ, जायज़ कायल के लिए ये कि कहे कि लफ्ज़ सदरुल कलाम बाज़ मुस्तकीम होगा जबकि शर्त मौखर की जाए। मसलन कहा जाए इन तज़व्वज बयान काला कि क्या अंत तालिकुन इन तज़व्वज अंत तालिकुन ते जुमले अद्धा जुमले विच कोई नहीं अंत तालिकुन इन तज़व्वज तो के मसलन हुन तो सदर कलाम बन गया। बहरहाल अगर मुकद्दम किया जाए कि इसको बाई तौर के कहे क्या तज़व्वज की अंत तो तालिक हुन तो फिर अंत तालिकुन सदर कलाम ना बने तो पिछले कमरे च चला गया। तो मुमकिन है जवाब देना है इससे बाई तौर कि जज़ा हुक्मन मुकद्दम ही हुंदी है। इसलिए कि मकसूद कौन हुंदी है? अगर तू उन्हें छेड़ा तो पुत्र वेख मैं तेरा अज जंड बच्चा कहानी कर देने ये केड़ा लागे दा लफ्ज़ है तेरी पटवारी दा है ना? हाँ, जंड बच्चा कहानी कर देने। ध्यान करो, मकसूद वो जज़ा है और शर्त कैद है उसके लिए। इसीलिए तो उलमा कहते हैं जुमला शर्तिया में जो मोतबार है वो केड़ी शय है? जज़ा है। पस जज़ा अगरचे अखीर हो पस जुमला खबरिया क्या कहें जज़ा अगर खबर हो जज़ा पस जज़ा अगर खबर हो तो पस जुमला खबरिया। तो फिर सारा जुमला खबरिया बन गई। इन जेतानी उकरेमो का और अगर जज़ा निशा है तो सारा जुमला इन जा ज़ैदुन फ़अकरिम हो हुन सारा जुमला निशा है। ते जेड़ा जुमले शर्तिये नू खबरिया या निशाइया आखिदा है ना वो जज़ा दी नज़रों आखिदा है। किंदी नज़रों? जज़ा खबर है तो सारा शर्तिया जुमला खबर ते जज़ा निशा है ते सारा शरीया जुमला इंशा है। सुनियो गल ऐ शाबाश इलाल महल्ले की इलाल महल और शवाफे दी गल चलती पी क्योंकि महल शर्त है तलाक के ईजाब के होने के वक़्त और इताक के सबब बनने के वक़्त बिल इजमा। तो शवाफे आंदने वाला में यूजद सबब जब मुज़ाफ हो किधर अपने महल के गैर की तरफ तो वो क्या होता है जैसा कि बे जब मुज़ाफ की जा खुर की तरफ आज़ाद नूं बंदा के मैं तेरा मैं तेनू बेचिया ते गल गलत है। गलत है। इस तरह अजनबिया की तरफ मसलन जी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे फिर।